ایک میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ننگے بھاگے، جس میں وہ جو ایک ساتھ جہاں پہ لوگ نہاتے تھے وہاں نہیں نہاتے تھے، اور ایک بار پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا، وہ جہاں پر فرشتہ آتا ہے اور وہ حضرت موسیٰ ان کو تھپڑ مارتے ہیں، ان کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے. تو جی ان حدیثوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یہ صحیح ہیں کیا؟ اچھا، اس میں جو آگے تفصیل ہے کہ جب تھپڑ مارا اس کی آنکھ پھوٹ گئی اور وہ واپس گئے، اور واپس آ کے جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ اس پہ بیل کے اس پہ ہاتھ پھیریے، اتنی عمر اور ملے گی آپ کو. تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر مجھے واپس جانا ہے تو پھر ابھی لیجئے. اس میں دو تین سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. ایک یہ کہ فرشتے کی آنکھ پھوٹے گی. جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، انہوں نے ان کی ضیافت کا انتظام کیا، وہ بھی انسانی شکل میں آئے تھے، تو انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے. یعنی وہ تو ایک خالی صورت ہوتی ہے، انسان نہیں ہوتے. وہ ایسے فرشتے کی تو آنکھ نہیں پھوٹ سکتی. نہیں، کیا مسئلہ ہے ان حدیثوں کو میرے بھائی؟ مجھے آپ پہلے یہ بتائیے کہ کیا فرشتے کپڑے پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں؟ وہ تو نوری مخلوق ہے. پوری مخلوق ہے، تو جب انسانی شکل میں آئیں گے تو ننگے آئیں گے یا انسانوں والے کپڑے پہن کے آئیں گے وہ؟ جی، بہرحال کچھ انسانوں کی وہ چیزیں ہوں گی جی جی جی، ساتھ میں. ہاں، تو کچھ چیزیں اپلائڈ ہے نا میرے بھائی. اس میں کہاں سے بالکل مسئلہ ہو گیا؟ قرآن سے تب کوئی چیز ٹکرائے گی جب 180 ڈگری اسٹیٹمنٹ ہوگی. اس طرح ٹھیک. آپ کے اپنے ساتھ میں بات کرنے سے کوئی بھی چیز قرآن سے نہیں میرے بھائی ٹکراتی. جی السلام علیکم بھائی، آپ لائیو میں اپنا سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عرفان بھائی. جی، کیسے خیریت سے ہیں آپ؟ جی جی الحمد. علی بھائی، جو بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1339، اور دوسری حدیث ہے حدیث نمبر 278. ایک میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ننگے بھاگے، جس میں وہ جو ایک ساتھ جہاں پہ لوگ نہاتے تھے وہاں نہیں نہاتے تھے، اور ایک بار پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا، وہ والی حدیث. اور دوسری وہ جہاں پر فرشتہ آتا ہے اور وہ حضرت موسیٰ ان کو تھپڑ مارتے ہیں، ان کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے. تو جی جی ان جی، حدیثوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یہ صحیح ہیں کیا؟ نہیں، کیا مسئلہ ہے ان حدیثوں کو میرے بھائی؟ یہ کون سی قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہیں؟ یعنی قرآن میں کوئی آیت ہے جس میں لکھا ہو کہ اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ نہیں مارا تھا؟ پھر تو یہ ٹکرا جائے گی. جو پہلی والی میں نے بتائی نا، جس میں موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے پتھر لے کے بھاگ گیا، اور ہاں جی، اس موسیٰ کو علیہ ہم بعد السلام میں ڈسکس کرتے ہیں، پہلے آپ دوسری والی کو ڈسکس کریں نا. اس اچھا، کو ہم بعد اس میں 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 ڈسکس بتا کرتے ہیں نا. پہلے اچھا آسان اچھا. کوسچن حل کیا جاتا ہے ہمیشہ. جب بھی سولوشن اینڈ پہ کوئی بندہ آتا ہے نا تو پہلے آسان کوسچن کی بات کی جاتی ہے. ہاں جی، اس میں جی بتائیں آپ سمجھ کو کیا مسئلہ ہے. جی سمجھ گیا محترم. اچھا، اس میں جو آگے تفصیل ہے کہ جب تھپڑ مارا اس کی آنکھ پھوٹ گئی اور وہ واپس گئے، اور واپس آ کے جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ اس پہ بیل کے اس پہ ہاتھ پھیریے، اتنی عمر اور ملے گی آپ کو. تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر مجھے واپس جانا ہے تو پھر ابھی لیجئے. اس میں دو تین سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. ایک یہ کہ فرشتے کی آنکھ پھوٹے گی. جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، انہوں نے ان کی ضیافت کا انتظام کیا، وہ بھی انسانی شکل میں آئے تھے، تو انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے. یعنی وہ تو ایک خالی صورت ہوتی ہے، انسان نہیں ہوتے. وہ ایسے فرشتے کی تو آنکھ نہیں پھوٹ سکتی. دوسری بات اس میں یہ ہے نہیں، کہ یہ کوئی موسیٰ علیہ بات نہیں السلام میرے بھائی، یہ آپ من گھڑت بات کر رہے ہیں میرے بھائی. کیسی من گھڑت نہیں بات کر رہے ہیں؟ جتنا قرآن میں اتنا ہی بیان کریں آپ. اس میں خود اس کلر میں خود آپ اس ڈھانچے میں رنگ نہ بھریں. قرآن میں یہ ہے اچھا کہ انہوں نے کھانے سے انکار کیا. ٹھیک ہے، اس سے یہ جی کیسے بالکل. ثابت ہو گیا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ان کو مارا جائے تو ان کی آنکھ نہیں پھوٹے گی؟ جو شخص انسانی شکل میں آیا ہے تو انسانی معاملات تو اس کے ساتھ ہوں گے. مجھے آپ پہلے یہ بتائیے کہ کیا فرشتے کپڑے پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں؟ وہ تو نوری مخلوق ہے. پوری مخلوق ہے، تو جب انسانی شکل میں آئیں گے تو ننگے آئیں گے یا انسانوں والے کپڑے پہن کے آئیں گے وہ؟ جی بہرحال کچھ انسانوں کی وہ چیزیں ہوں گی جی جی جی، ساتھ میں. ہاں، تو کچھ چیزیں اپلائڈ ہے نا میرے بھائی. اس میں کہاں سے بالکل مسئلہ ہو گیا؟ قرآن سے تب کوئی چیز ٹکرائے گی جب 180 ڈگری اسٹیٹمنٹ ہوگی. اس طرح ٹھیک آپ کے اپنے ساتھ میں بات کرنے سے کوئی بھی چیز قرآن سے نہیں میرے بھائی ٹکراتی. ان ٹھیک. پرنسپل یہ سب کی سب لوگوں کی کہانی ہے. ورنہ میں ابھی قرآن پاک کو اگر اس طریقے سے اگر آپ عقل کے اوپر بات کرنا شروع کریں گے نا، قرآن کے جو کئی ایک معجزات جو بیان ہوئے ہیں، اگر ہم ان کو عقل کے پرائے میں لا کے جو ہے وہ تختہ مشق بنانا شروع کریں گے تو ہم تو قرآن کا بھی انکار کرنا شروع کر دیں گے. مثلا قرآن میں آیا کہ جب آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا تو اسے یہ نہیں پتا چل رہا تھا میں اس کی لاش کیسے چھپاؤں. پھر دو کووں کو دیکھا کہ اس میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے سے لڑائی کی اور وہ مارا گیا، اور پھر اس کی لاش اس نے دفنا دی زمین میں. تو مجھے یہ بتائیے عرفان بھائی، دنیا کے کس حصے میں کوے جو ہیں ایک دوسرے کو دفناتے ہیں؟
تو یہ قرآن میں واقعہ لکھا ہوا ہے، تو ہم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک اسپیسیفک واقعہ ہے۔ یہی واقعہ بخاری میں آیا ہوتا تو انہوں نے مذاق اڑانا تھا کہ دیکھو جی یہ کیا ہوا جی، کبوں کی لڑائی ہوئی اور کبوں نے دفنایا جس طرح انسانوں کو دفنایا جاتا ہے۔ وہی بات جب قرآن میں آتی ہے تو مذاق نہیں اڑاتے، حدیث میں آتی ہے تو مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس فرشتے کے ساتھ یا جو بھی انسانی شکل میں تھا وہ اس نے ایک بچے کو قتل کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس پہ تڑپ اٹھے کہ تم نے ایک ناحق قتل کر دیا ہے، قتل کے بدلے قتل نہیں، ایک ناحق بچے کو قتل کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا سٹانس بالکل ٹھیک تھا کہ تمہیں کس نے اختیار دیا کسی چھوٹے بچے کی جان لے لو۔ اب یہ قرآن میں تو لکھا ہے سورۃ الکہف میں، تو اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے وحی کی تھی یہ، تو موسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہے تم نے بچہ مار دیا۔ اب یہی واقعہ اگر بخاری میں آیا ہوتا لوگوں نے کہنا تھا دیکھو جی یہ کون سا استاد ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو نہا کے ایک بچے کو قتل کر رہا ہے، یہ تو بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ تو یہ تو اس طرح کے واقعات تو قرآن میں موجود ہیں۔ قرآن سے اگر کوئی چیز ٹکراتی ہے تو وہ ہوگی جو 180 ڈگری سٹیٹمنٹ ہے۔ بخاری مسلم میں جو صحیح سند سے حدیثیں ثابت ہیں، اگر وہ احادیث عقل کے پیرائے میں تولی جائیں گی تو پھر قرآن کو بھی عقل کے پیرائے میں تولا جائے گا، اور اگر ان کو عقل کے پیرائے میں نہیں تولنا اور آپ یہ سمجھتے ہیں قرآن سے ٹکرا رہی ہیں تو پھر قرآن سے 180 ڈگری سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی، ادروائز کرالریز بنانے سے ہم اس کو نہیں مانیں گے قرآن کے خلاف، ادروائز تو قرآن کی باتیں بھی عقل کے خلاف ہو جائیں گی۔ پھر عقل کے خلاف تو یہ بھی ہے کہ کوئی بچہ جو ہے بغیر مرد کے پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اب یہی بات بخاری میں آئی ہوتی اور قرآن میں موجود نہ ہوتی، انہوں نے کہنا تھا دیکھو جی یہ کون سی نان سینس بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی، 180 ڈگری سٹیٹمنٹ چاہیے، یعنی قرآن میں لکھا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کو تھپڑ نہیں مارا تھا اور ان کی آنکھ نہیں نکلی تھی، پھر یہ قرآن بخاری کے خلاف ہوگا۔ ٹائم قیامت تک اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں کوئی نکال سکتا۔ دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے، جی میں نے جواب دے دیا، میں نے آپ کو ان پرنسپل مقدمہ سمجھا دیا۔ آپ 50 باتیں بھی کریں گے نا تو میں نے جو کچھ بول دیا اس کے اندر ہی اس کا جواب لائی کرتا ہوگا۔ مطلب دوسری حدیث جو میں نے بتائی تھی اس کا بھی اسی میں آ گیا؟ ہاں جی دوسرا بھی اس میں آ گیا۔ مجھے یہ بتائیے اس میں کیا ایشو ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، ہاں جی کپڑے لے کے بھاگ گیا تو اس میں کیا ایشو ہے؟ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بالکل جو ہے وہ آج بھی ایک گاؤں ایریا میں آپ چلے جائیں تو نیچے ایک چھوٹا پجامہ پہن کے نہایا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل نیکڈ نہا رہے تھے۔ جی ٹھیک ہے، بس آپ نے کہہ دیا۔ ابھی پھر دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے حوالے سے جو مسئلہ ہے دنیا بھر میں چل رہا ہے، اس پہ طرح طرح کے سوالات ہیں، آپ نے بھی اس پہ گفتگو کی ہے، لیکن چونکہ اسماء الرجال ایک بنیاد ہے احادیث کو پرکھنے کی، اسماء الرجال سے ایک جگہ یہ چیز ثابت ہوتی ہے جو مشکات المصابیح ہے، اس میں جو اسماء الرجال کا جو چیزیں دی گئی مشکات ہے المصابیح میں جو کچھ لکھا ہوا ہے میرے بھائی وہ سب بے سند بات لکھی ہوئی ہے، وہ مشکات المصابیح کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اس کے اینڈ کے اوپر جو تعارف لکھے ہیں نا راویوں کے، فلاں فلاں وقت پیدا ہوا، فلاں وقت فوت ہوا، اس کے کوئی حوالے نہیں ہے، اس کو بنیاد بنا کے آگے کوئی کہانی نہیں کھڑی کی جا سکتی، وہ سب کی سب اسیسمنٹس ہیں۔ جی جو حضرت اسماء کے بارے میں وہاں پر دیا گیا ہے، جی نہیں وہ سب دیکھیں، اس کی کوئی سند لکھی ہوئی ہے انہوں نے کہیں، کوئی سند لکھی ہوئی ہے کہ بھئی کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، کوئی سند لکھی ہوئی ہے، کسی کتاب کا حوالہ لکھا ہوا ہے؟ تو اسی طرح اس کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں قرآن اور حدیث میں جو چیزیں واضح ہیں نا وہ چیزیں واضح ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حضرت عائشہ کی عمر آئی ہے اور امت ہمیشہ سے اس کو ایکسپٹ کرتی آئی ہے کہ یہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا کی ایک خوبی ہے۔ اور اگر بقول غامدی صاحب کے یا کسی اور شخص کے جو کوئی اسلام کی خدمت کرنے کے لیے نکل پڑا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں اس 9 سال کو 19 ثابت کروں گا، تو بھائی جس معاشرے میں آپ 9 کو 19 ثابت کر رہے ہیں پھر بھی 19 سال کی لڑکی کے ساتھ اس سے 3 گنا عمر کے مرد کی شادی کو بھی وہ معیوب سمجھتے ہیں۔ تو غامدی صاحب جتنا مرضی زور لگا لیں، جن کا منہ آپ بند کر رہے ہیں ان کا منہ تو پھر بھی نہیں بند ہونا۔ اینڈ رزلٹ تو یہ ہے کہ جب تک یہ 9 سال کو 49 ایئرز نہیں نہ کر لیا جاتا اس وقت تک منکرین حدیث یا جو اسلام کے خلاف بکواسیات کرنے والے ان کا منہ بند نہیں ہوگا۔ اور ادھر تو چلے یہ منہ بند کر لیں گے جہاں پہ نبی الاسلام کی کثرت ازواج کا ذکر ہے، جو رسول اللہ کی خصوصیت آئی ہے قرآن کے اندر کہ نبی الاسلام ایک وقت میں 4 سے زیادہ عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ یہ بات تو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو حضرت عائشہ کی عمر کو
کافروں کو خوش کرنے کے لیے 19 سال بنا رہے ہیں. مانتے تو وہ بھی ہے کہ حضور نے 11 شادیاں کی ہیں, تو انہیں کہیں کہ یار یہ 11 کو بھی کسی طریقے سے نا 4 بنا کے بتاؤ, اور ٹائم قیامت تک ذرا یہ بھی اسلام کی خدمت کر لو. وہ کہیں گے نہیں ادھر تو پاسبل نہیں, ہو تو قرآن میں خصوصیت آ گئی ہے. تو وہ قرآن پہ تو اعتراض کرتے ہیں کہ عام مرد کے لیے 4 شادیوں کی اجازت ہے اور تمہارے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں. تو اب ان کو خوش کرنے کے لیے ہم قرآن کا بھی ٹیلر میڈ کرنا شروع کر دیں گے. اصل چیز ہے ان پرنسپل مقدمے کو سمجھا جائے. علی بھائی دونوں جگہ دلائل تھوڑے مختلف رہتے ہیں. جیسے حضرت عائشہ کی عمر کے حوالے سے جو 17 اور 19 کی بات ہوتی ہے تو کم از کم 2 اصول اس پہ یہ لاگو ہو جاتے ہیں نا, نکاح کی عمر اور بلوغت کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. چاہے پھر کوئی یہ بھی یہ کہہ دے نہیں ہوتا میرے بھائی, نہیں ہوتا. آپ یہ مسئلہ تب ختم ہوگا جب قرآن میں یہ لکھا ہوا ہو کہ 9 سال کی عمر میں عورت بالغہ نہیں ہوتی. سائنس مانتی ہے کہ 9 سال میں بھی ایکسٹرا آرڈنری کیس میں عورت بالغہ ہو سکتی ہے. یہ سائنٹیفکلی پروف ہے یہ چیز کہ 9 سال کی عمر میں پاسبلٹی ہے. آپ کے وہ ملینز میں کوئی ایک ہے تو آپ ملینز کہتے ہیں, میں کہتا ہوں جی ہماری ماں بلینز میں ایک ہے, اس کے ساتھ کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. بات یہ ہے. چلیے جزاک اللہ علی بھائی. ان پرنسپل بات کو سمجھے, ان پرنسپل. ہاں جی, یہ جتنی ضربیں تقسیمیں لگائی ہیں یہ ان دو, آج تک امت میں کسی بھی بندے نے اہل سنت کے ہاں حضرت عائشہ کی عمر کے اوپر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا. یہ ایویلڈ اپون چلتا آ رہا تھا. یہ صرف چند کافروں کی باتیں سن کے, جس طرح کافروں کی باتیں سن کے ہمارے جو 8 سے 100-150 سال پہلے کے جو سیرت الرسول لکھنے والے تھے, انہوں نے جھوٹ بولا کہ نبی الاسلام نے جتنی جنگیں کی وہ ڈیفینسو موڈ میں کی ہیں. نبی الاسلام نے کبھی کوئی جنگ مسلط نہیں کافروں کے اوپر نہیں کی ہے. صرف اس جھوٹ یہ بولا اس لیے کہ تاکہ کافروں کے سامنے نبی الاسلام کی پکچر پیش کی جائے پازیٹیولی. وہ تو جب قرآن پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا. قرآن تو واضح کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس نبی کو بھیجا ہی اس لیے, وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. تو ہم نے جو کچھ بھی قرآن اور سنت کے اندر آیا ہم اسے منوان تسلیم کرتے ہیں الحمدللہ. جو اسماء الرجال کا یہ ہوتا ہے نا علم, تو اس میں بھی سند ویسے ہی لکھی جاتی ہے جیسے کہ احادیث میں لکھی جی میں آپ کو ایک جملہ جب بولا عرفان بھائی کہ امت میں کسی نے انکار نہیں کیا, جی وہ تو میں سمجھ گیا. کا شوربہ اسماء الرجال کوئی امت سے لے کے ہے نا, یہ جتنے بیٹھ کے ضربے تقسیمیں لگا رہے ہیں یہ بتائیں کہ بخاری اور مسلم 1200 سال سے امت میں موجود ہیں. ان 1200 سال میں کسی ایک بڑے محدث نے بھی حضرت عائشہ کی عمر کا انکار کیا ہے؟ اس کے دفاع میں تو ضرور بات کی ہے, انکار کسی نے نہیں کیا. تو جن سے آپ اسماء الرجال لے کے ادھارا کھا رہے ہیں اور کلام کر رہے ہیں وہ تو اس پہ کلام نہیں کر رہے ہیں. آپ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے کہ اسماء الرجال کے اوپر وہ چاند ایک اقوال لے کے تو اپنی تبازمائی کریں. جن سے آپ نقل کر رہے ہیں وہ تو یہ چیز نہیں کر رہے. سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ جی یہ بات کر رہے ہیں. جی یہ کتاب ایک لکھی ہے انہوں نے, حبیب الرحمان صدیقی کاندھیلوی صاحب نے. ہاں جی, یہ محدث کس صدی کے محدث ہیں؟ یہ 1991 میں شاید ان کا انتقال ہوا ہے, پاکستان کے ہی رہنے والے ہیں. وہ تو ہمارے چھوٹے بھائی بڑے بھائی ہوئے نا, ہمارے زمانے کے ہوئے نا. ہم نے بات کی ہے 1200 سال میں جو محدثین ہیں, ہمارے بڑے بھائیوں یا چھوٹے بھائیوں کی بات نہیں ہو رھی. آپ اس کے بارے میں مطلب اہل سنت میں تو کسی نے اعتراض نہیں کیا, تو بس بات ختم ہوگی میرے بھائی. ٹھیک ہے, سوال کا جواب آپ کو مل گیا. یعنی جب اعتراض نہیں کیا جی جی بالکل, بات ختم ہوگی. ہم تو اس حوالے سے بات, جی بالکل بات آپ کی بالکل درست ہے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اصل میں کہ چونکہ وہاں سے تو کسی نے سوال نہیں کیا, سوال تو بعد میں اٹھے اور یہ چیزیں ان پر جو بحثیں بھی ہوئی یہ بھی بعد میں بحثیں شروع ہوئی. تو یہ تو ممکن ہے نا کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز غلط بھی ہو سکتی ہے. بھائی دونوں میں سے ایک تب ہونا جب دوسری رائے ایگزسٹ کرتی ہو, دوسری رائے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو غیر مسلم ہے وہ زیادہ ہوشیار ہو گیا؟ سلیبی جنگیں جو ہیں وہ گاندھی صاحب کے دور میں ہوئی ہیں یا آج سے 1100-1200 سال ہزار سال پہلے ہوئی ہیں؟ اس زمانے میں اسلام کے اوپر حملے نہیں ہوتے تھے, نبی الاسلام کی شخصیت کو ملائم نہیں کیا جاتا تھا. آج کوئی ایک اعتراض بھی ایسا نہیں ہے پروفٹ کے اوپر جو آج سے 1000 سال پہلے نہ ہوتا ہو. کیا بات کرتے ہیں میرے بھائی, وہ سارے گھاس چرتے تھے, وہ تو بڑے پریکٹسنگ کرسچنز تھے, بڑے پریکٹسنگ جیوز تھے اس زمانے کے. جب اسلام اپنی باؤنڈری سے باہر نکل رہا تھا تو وہ سارے اعتراضات جو آج غیر مسلم آپ پہ کرتے ہیں اس سے زیادہ اعتراضات وہ اس زمانے میں کیا کرتے تھے.
لیکن کسی نے جواب دیتے ہوئے یہ بکواسیات نہیں ارشاد فرمائی ہیں کہ ان احادیث کا اس طریقے سے مذاق اڑائیں یا احادیث کا انکار کر دیں یا قرآن، انہوں نے تو قرآن کے خلاف بھی باتیں کی ہوئی ہیں. تو اس طرح کرنے سے کوئی نہیں ہوتا. تو میں نے اس لیے آپ کو بتایا نا کہ یہ صرف غلامی کا دور دیکھنے کی وجہ سے مسلمان جہاد کے بارے میں، قتال کے بارے میں ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے. ایک عام آدمی جب قرآن پڑھتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جہاد اور قتال اسلام کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبے کے لیے بھیجا ہے. اب ایک بندہ اٹھ کے، شبلی نعمانی یا کوئی اور اٹھ کے، صرف انگریزوں کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں یہ مسلمانوں کی پٹائی نہ کریں، یہ کہنا شروع کر دیں نہیں نہیں نہیں، اسلام نے تو جنگیں جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے نہیں کی ہیں، اسلام نے تو جنگیں ان پہ مسلط کر دی تھی، نبی اسلام نے کبھی کوئی خود سے کوئی جنگ نہیں کی ہے. تو یہ جب کوئی جھوٹ بولے گا تو وہ تو قرآن اور حدیث کا منکر ہے. ٹھیک ہے، وہ انگریزوں کو خوش کرے، گوروں کو خوش کرے، ہم نے تو اللہ اس کے رسول کو خوش کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ. چلو بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ کے 2 سوال ہو گئے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.